لیکن وہ چار وقت یہ 4 ڈیلیگیشن قریش کے گئے تھے حضرت ابو طالب کے پاس، اور حضرت ابو طالب نے ہر آنے والے وقت کو اتنا سخت جواب دیا اور سختی کو بڑھاتے چلے گئے. پہلے وقت کے ساتھ نرمی سے بات ہوئی، دوسرے کے ساتھ اور سختی کی، تیسرے کے ساتھ اور سختی کی، اور چوتھا وقت باقی ایسی لے کے پہنچا تھا کہ اپنا بھتیجا دے دو، ہم تمہیں ایک نوجوان دے رہے ہیں، اس کی جگہ رکھ لینا. جو حضرت ابو طالب نے اتنی سختی سے گفتگو کی کہ قریش ان سے بھی مایوس ہو گئے اور کوشش کرنے لگے کہ کسی طرح حضرت ابو طالب کے مقام کو ختم کیا جائے مکے میں. 7 سال ہوئے اعلان نبوت کو، قریش اس مقصد میں کامیاب ہو گئے. چنانچہ آپس میں جمع ہو کر ایک معاہدہ کرتے ہیں. اب قریش کے اس معاہدے کے بعد جو کچھ گزرے کی خاندان اہل بیت پر، خاندان رسالت پر، اس کو بیان کرنے سے پہلے اگرچہ میں بڑی کوشش کر رہا ہوں کہ میری گفتگو کے سلسلے میں تاریخیں اور سنس زیادہ نہ آنے پائے، قبیلوں کے نام زیادہ نہ آنے پائیں، شخصیتوں کے رشتے زیادہ نہ آنے پائیں، تاکہ بات بہت مشکل نہ ہو جائے، لیکن کم سے کم آج کی گفتگو تک شروع میں 2 یا 3 منٹ آپ کو فکر کرنا پڑے گا، کچھ رشتے داریاں سمجھنا پڑیں گی، کیونکہ اس کے بغیر پورا مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. پیغمبر اسلام کے والد جناب عبداللہ کے والد جناب عبد المطلب، جناب عبد المطلب کے والد جناب ہاشم، جناب ہاشم کے والد جناب عبد مناف، جناب عبد مناف کے والد جناب قصی، اور جناب قصی کے والد جناب کلاب. یعنی محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب، یہ پیغمبر اسلام کا 7 پشتوں کا شجرہ نسب ہے. ان میں سے جناب قصی وہ شخصیت تھے کہ جنہوں نے پورے خاندان کو جو بکھر چکا تھا ایک جگہ سمیٹ کے دوبارہ اتنا طاقتور بنایا کہ مکے پہ قبضہ کیا خاندان بنی ہاشم نے. پہلے ایسے حالات گزرے تھے کہ اگرچہ جناب اسماعیل کے صحیح وارث یہی لوگ تھے، مگر دشمنوں نے ان کو مکے سے بے دخل کر دیا. جناب قصی کے زمانے میں دوبارہ یہ لوگ طاقتور ہوئے اور اپنے حق کو حاصل کیا مکے میں، اور خانہ خدا کی عمارت کو تعمیر کرایا اور کچھ نئی چیزیں مکے میں شامل کی. ان کے بیٹے تھے جناب عبد مناف. جناب عبد مناف کی اولاد میں 4 بیٹوں کے نام بہت مشہور ہیں. بس یہ آخری ٹکڑا ہے، اس کے بعد میں اپنے موضوع پہ آ جاتا ہوں. جناب عبد مناف کی اولاد میں 4 لڑکے بہت مشہور ہوئے. ایک تو خود ہاشم پیغمبر اسلام کے پردادا جن کی وجہ سے یہ خاندانی بنی ہاشم اور اس کے نوجوان ہاشمی نوجوان کہلاتے ہیں. دوسرے جناب ہاشم کے چھوٹے بھائی مطلب. یہ 2 چھوٹے بھائی تھے جو مکمل طور پر اپنے بڑے بھائی کے تابع تھے. خاندان اہل بیت کی اس کے بعد ہمیں کئی مثالیں نظر آتی ہیں. پیغمبر اسلام اور امیر المومنین کا بھائی کا رشتہ، امام مظلوم اور جناب عباس کا رشتہ، اور اسی طرح آگے کچھ رشتے داریاں 2 بھائیوں کا آپس میں اتحاد. تو یہ پہلی مثال اس کی ملتی ہے جناب ہاشم اور ان کے چھوٹے بھائی میں. بعد میں پھر معصومین میں اس کی مثالیں آئیں. یہ 2 بھائی تو ایک طرف تھے. اس کے بعد جناب عبد منافی کے تیسرے بیٹے تھے جناب نوفل، اور چوتھے بیٹے تھے عبد شمس. عبد شمس وہ ہیں کہ جن کی نسل میں بنو امیہ کا خاندان آیا. تو یہ 4 بھائی ہاشم ہو، مطلب ہو، نوفل و عبد شمس، اور جن کی جو اولاد ہو وہ اپنے جد کے نام سے مشہور ہو. ہاشم کا خاندان بنی ہاشم، مطلب کا خاندان بنی مطلب، نوفل کا خاندان بنی نوفل، عبد شمس کا خاندان شروع میں بنی عبد شمس اور بعد میں بنو امیہ کہلایا. عبد شمس کے بیٹے امیہ تھے تو اس خاندان کا نام بدل گیا. اب یہ اتنی رشتے داریاں اس لیے آ رہی ہیں کہ شیب ابی طالب کی قید ختم کس طرح ہوئی، اس کے واقعے میں آپ کو یہ رشتے داریاں سمجھنا پڑیں گی. اچھا، یہ 2 بھائی تو ایک ساتھ تھے، جناب ہاشم اور جناب مطلب. اچھا، آپ کے ذہن میں ایک نام بہت مشہور ہوگا عبد المطلب کا. یہ 2 سال پہلے تذکرہ ہو چکا کہ وہ عبد المطلب کہلائے ہی تھے اپنے چچا کے نام پر، کیونکہ جب جناب عبد المطلب کی ولادت ہوئی تو ان کا نام تو تھا شیبہ.
اور ان کو ان کی ننیال نے اپنے ساتھ رکھا تھا. جب جوان ہوئے یا 10 یا 11 سال کی عمر ہوئی تب ان کے چچا آ کے لے گئے ان کو کہ چلو تم اپنے باپ کے وارث ہو، اپنے باپ کی میراث کو سنبھالو. جب چچا اپنے بھتیجے کو لے کے مکے میں داخل ہوئے تو مکے والوں نے یہ منظر دیکھا. وہ سمجھے کہ شاید مطلب کسی غلام کو خرید کے لا رہے ہیں. کہا کہ یہ مطلب آئے، جو ان کا غلام عبد المطلب آیا اور اس کے بعد نام ہی یہ پڑ گیا. تو جناب عبد المطلب الگ چیز ہے، خاندان مطلب الگ چیز ہے. عبد المطلب ہاشم کے بیٹے ہیں، خاندان مطلب جناب عبد المطلب کی چچا کی اولاد. اگر بس اب یہ مسئلہ ختم ہو گیا ہم اپنے موضوع میں آتے ہیں. جب 7ویں سال